بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JMT میڈیا پر تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے برکات رمضان ٹرانسمیشن میں رمضان کے حوالے سے کچھ بات ہوگی، جس میں آج کے ہمارے مہمان بنے ہیں مولانا محمد اظہر شاہ ستوریانی صاحب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ مولانا صاحب، رمضان کی اہمیت اور رمضان کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام چلتا ہی رہتا ہے، علماء کرام وغیرہ سے بات ہوتی رہتی ہے۔ آپ سے بھی اسی بارے میں کچھ سوالات کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ابتدائی دن ہے، تو رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتا دیں، کچھ اسی پہ روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مولانا طاہر صاحب، طاہر محمود صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ برکات رمضان ٹرانسمیشن جو آپ کی پچھلے سال بھی چلتی رہی، اور یہ آپ کا سالانہ پروگرام ہے جو رمضان میں آن لائن ہوتا ہے، یہ بہت علاقے کے لیے بھی مفید ہے، بہت بہترین اور زبردست پروگرام ہے۔ اس پروگرام پر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کو خیر تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ بات رہی احترام رمضان اور برکات رمضان کی، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اہمیت، جس کے فضیلت اور جس کے برکات کے لیے قرآن مجید کی ایک ہی آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن شریف نازل ہوا۔ قرآن شریف، قرآن مجید جو ہے یہ پورے اسلام جو ہماری ایک مذہب ہے، جو ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے تمام احکامات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور وہ قرآن مجید جو ہے اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو اس مہینے کی برکات اور اس مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت سے آپ یہ اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو کلام مجید ہے، جو اپنے سب سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید جو ہماری اسلام ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، اس کی تمام احکامات جو ہے اسی قرآن مجید کے اندر ہے۔ پورے اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو افضل الکتب کہا گیا، یہ تمام کتابوں میں بہترین کتاب ہے، اور پیغمبروں میں جو سب سے بہترین پیغمبر ہے، جو سب کے سردار پیغمبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر یہ قرآن مجید نازل کی ہے۔ یہ قرآن مجید سب کتابوں کی سردار، اور پیغمبر جو ہے سب نبیوں کے سردار، وہ یہ قرآن جو اس کے مہینے کے اندر نازل کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائے اس رمضان المبارک کی اہمیت کی، اس کی فضیلت کی۔ میرے خیال میں یہی آیت جو ہے اس قرآن رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اسی ایک آیت سے ہی لگایا جا سکتا ہے، اور وہ کتاب جو کہ ضابطہ حیات اسلام کے لیے نبی علیہ السلام پہ نازل کی۔ مولانا صاحب، رمضان کے احترام کے حوالے سے کچھ بتا دیں گے کہ رمضان المبارک کا کیا احترام ہے، اسی حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں جو خرافات ہوتی ہیں اور جو حد سے تجاوز ہو جاتا ہے کہ ایک مقدس مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں کس قسم کے احترام کیسا ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک میں کس قسم کے خرافات سے بچنا چاہیے ہمیں؟ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت تو متعدد ہے۔ جس طرح یہ برکتوں اور فضیلت والا مہینہ ہے، اتنا ہی اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارا یہ علاقہ سوریانی جو ہے، اس کے اندر خصوصاً جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے جو نوجوان اپنے علاقے سے باہر علاقوں میں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ خصوصاً اسی مہینے میں آ جاتے ہیں، اپنے علاقے میں آ جاتے ہیں، پورا سال گھر سے باہر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی میں یہ بات کہوں گا، کیونکہ یہ رمضان کا جو احترام ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ یہ برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اس رمضان کے اندر ہمارے علاقے میں بہت سے ایسے خرافات ہوتے ہیں، بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی سے یہاں پر ہوتی ہے۔ خصوصاً ہمارے جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، علاقہ سوریانی، یہاں پر مختلف دیہات ہے، ہمارے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ سال بھر باہر مشقت مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ اسی مہینے میں چھٹی کر کے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے میں بات خصوصی طور پر کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر ہم نے رمضان کا احترام بھی کرنا ہے،
ہم نے روزے داروں کا احترام بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ ایک کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کی بستی تھی، وہاں پر ایک مجوسی بھی رہا کرتا تھا۔ اس مجوسی کا ایک بیٹا تھا جو رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے کھا پی رہا تھا۔ تو اس مجوسی نے اس اپنے لڑکے کو منع کیا اور اس کو کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے بابرکت مہینہ ہے، مسلمان روزے سے ہے، اب مسلمانوں کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس نے جب اپنے بیٹے کو ڈانٹا، یہ تو ایک مجوسی تھا، مسلمان تو نہیں تھا، جب یہ مجوسی مرنے کے بعد ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، تو وہ حیران ہو گیا کہ ایک کیسا، یہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، یہ تو مجوسی تھا، اور یہ جنت میں کیسا گیا ہے؟ تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ تو مجوسی تھے، آپ کون سا ایسا آپ نے عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے اور آپ جنت میں چلے گئے؟ تو اس نے کہا دراصل جو رمضان کا مہینہ تھا اس کا میں نے احترام کیا تھا، میرا ایک بیٹا تھا جو مسلمانوں کے سامنے کھانا کھا رہا تھا کھلم کھلا، تو میں نے اس کو منع کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا احترام کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں، آپ ان کے سامنے کھلم کھلا کھانے کی چیزیں نہ کھائیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی جگہ عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے جو ہمارے علاقے میں خصوصاً نوجوان ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کم از کم احترام رمضان ہم ضرور کریں، کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے آئین میں بھی دفعات موجود ہے احترام رمضان آرڈیننس کی وجہ کے عنوان سے 1981 میں جو ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا کہ آپ جو پبلک پلیس ہے، یعنی ایسے یا ہوٹل ہے یا سڑک ہے یا فٹ پاتھ ہے یا ایسے ایریا جہاں پر عام عوام کا جو پہنچ ہے وہ آسانی سے ہو سکے، ایسے کھلے جگہوں پر کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے، سگریٹ نوشی سے اجتناب کیا جائے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ رمضان کا احترام، ہم خود بھی روزے رکھیں، رمضان کا احترام بھی کریں، روزے دار کا احترام بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ رمضان المبارک کی اہمیت کے حوالے سے اور اسی طرح رمضان المبارک کے احترام کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا اظہر شاہ صاحب امن و امان کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے، بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں۔ اسی کے علاوہ رمضان المبارک میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔